اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، لے سانس بھی آہستہ یہ دربار نبی ہے، خطرہ ہے بہت سخت یہاں بے ادبی کا۔ 2009 یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ جب سے ہم نے ہر جمعرات کو اجتماعی درود خوانی کا سلسلہ شروع کیا تو ان ذکر کی محافل میں شریک ہونے والی خواتین دو قسم کی ہوتی تھیں۔ پہلی قسم وہ عورتیں تھیں جو اللہ عز و جل اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق اور ادب میں بیٹھ کر ذکر کرنے والی۔ دوسری قسم کی عورتیں دنیا دار، نہ پردے کا کوئی خیال، نہ محفل کا کوئی ادب اور لحاظ، صرف باتیں اور دکھاوا کرنے والی۔ یہ دنیا دار بہنیں جو تعداد میں صرف کچھ ہی تھیں، مگر جیسے ایک خراب مچھلی پورے تالاب کے پانی کو خراب کر دیتی ہے، صرف ان چند عورتوں کی وجہ سے محفل ذکر میں وہ ادب اور خشوع خضوع نہیں ہو پاتا تھا، اور ہم ان سے کچھ کہہ بھی نہیں پا رہی تھیں کہ کہیں ان کی دل آزاری نہ ہو جائے۔ اللہ کریم کی قدرت، ہماری محفل درود خوانی میں آنے والی ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہن نے ایک خواب دیکھا۔ اس بہن فوزیہ کا خواب کچھ اس طرح ہے کہ میں خواب دیکھتی ہوں کہ میرے پیارے آقا سید المرسلین خاتم النبیین، دلوں کے سکون و قرار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، اور میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان عورتوں کو کھڑا ہوا دیکھتی ہوں جو محفل درود خوانی میں ادب کا خیال نہیں رکھتی۔ ان عورتوں کے سامنے سانپ اور بچھو ہیں، اور وہ اپنا منہ کھول کر ان کو کاٹنے یعنی ڈنگ مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ عورتیں دھاڑیں مار کر رو رہی ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سنو، جو بھی ذکر کی محفل کا ادب نہیں کرے گا اس کا بھی یہی حشر ہوگا۔ استغفر اللہ۔ پھر اس بہن نے اگلی جمعرات کو اجتماعی درود خوانی کی محفل میں شریک بہنوں کو اپنا یہ خواب سنایا تو سب بہنوں نے توبہ کی کہ اللہ تعالیٰ اور ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے ناراض نہ ہوں۔ ہم اب محفل کے ادب کا پورا خیال رکھیں گے۔ اس خواب کے بعد محفلوں کا رنگ ہی بدل گیا، پھر روحانیت اور سکون والی محفلیں ہونے لگیں۔ تو جناب، ادب کتنا ضروری ہے کسی بھی محفل کو اٹینڈ کرتے ہوئے، کسی بھی محفل میں جب ہم شامل ہوتے ہیں، اس میں خشوع خضوع کتنا ضروری ہے، اس میں مکمل توجہ رکھنا کتنا ضروری ہے، یہ ہم نے سمجھا اور یہ جانا۔ اب جب ہم کوئی محفل اٹینڈ کرتے ہیں، درود پاک کی ہو یا پھر ذکر کی ہو، اور اس میں اگر ہم بے وضو ہو کر یہ محفل اٹینڈ کرتے ہیں تو پھر اس کا کیا نقصان ہوتا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ درود پاک کی برکات اور زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس روحانی اور بابرکت سفر میں ہمارے ساتھ رہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔